سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمہارے ماحول کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ بھی پکڑتا ہے، اللہ بھی چلتا ہے، اللہ بھی کھاتا ہے، اللہ بھی پیتا ہے، اللہ بھی بیمار ہوتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ورنہ پروردگار عالم کا نہ ہاتھ یہ ہاتھ ہے، نہ زبان یہ زبان ہے، نہ وہ اپنی قدرت اور شان کے لائق۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنے رب کو حسین صورت میں اور اتنی پیاری صورت میں دیکھا کہ پروردگار اور میرا قرب اتنا تھا کہ میرے مولا نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا۔ اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ ذرا انداز ملاحظہ فرمائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گفتگو کا۔ ہاتھ رکھا پروردگار، ہاتھ رکھا پروردگار عالم نے میری پشت پر۔ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَاهَا بَيْنَ الثَّدَيَّ۔ وہ ہاتھ یہاں رکھا اور اس کی ٹھنڈ میں نے اپنے سینے میں محسوس فرمائی۔ ٹھنڈک اس کی مجھے میرے سینے میں ملی ہے۔ توجہ دیجئے ذرا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَاهَا بَيْنَ الثَّدَيَّ۔ اب جملہ سنیے اگلا، فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ بھی کائنات ہست و بود میں اور عالم خلق و امر میں پوشیدہ تھا، میں نے ہر ذرے کو جان لیا، اور کوئی ذرہ عالم ہست و بود میں، عالم امر و خلق میں میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہا۔ ذرا اندازہ لگائیے، یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ، یہ ہے ہمارے آقا۔ تو اس پیغمبر جس کے علم کی یہ انتہائیں ہیں اور جس کو اتنا قرب حاصل ہوا، اس پیغمبر کے زمانے میں ہمارا پیدا ہونا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور اس کی امت میں پیدا ہونا ہمارے لیے باعث صدر رشک بھی ہے، اور اس کی توجہ حاصل کرنا ہمارے لیے اللہ کا فضل بھی ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دیجئے۔ قرآن میں فرمایا تو یہ مہینہ رمضان اور اس میں ہمارے محسن محمد مصطفیٰ، کتاب قرآن مقدس کہتا ہے کہ یہ روزہ تمہارے لیے اس لیے رکھے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی ہی کو کہا جاتا ہے صاحب تقوی، اور صاحب تقوی کو ہی کہا جاتا ہے متقی۔ اب قرآن مقدس کی دوسری آیات سنیے۔ تقوی جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو میں اس کی خوبیاں قرآنی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو گنوانے لگا ہوں۔ تقوی جس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو اس قرآنی کرائیٹیریا کے اندر دیکھے، نبی کے فرمان کے اندر ملاحظہ کرے، اور پھر اپنا جو تعلق ہے اس کا اپنے اللہ سے اس کو بھی دیکھے، اس تعلق کو ظاہری حالت میں بھی دیکھے اور باطنی حالت میں بھی دیکھے۔ یعنی جب وہ مخلوق کے سامنے ہوتا ہے پھر بھی اس تعلق کا جائزہ لے، جب وہ تنہا اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے پھر بھی اس تعلق کا جائزہ لے۔ کیا مخلوق کے اندر جو اس کی شکل و صورت اور ڈیل ڈول ہوتی ہے تنہا بھی وہی ہوتی ہے؟ اگر تنہا بھی وہی ہوتی ہے جو مخلوق کے سامنے ہوتی ہے تو پھر تقوی کی وہ حسین صورت اس کے وجود سے نکھرنے لگے گی، اس کے اندر سے نور نکلنے لگے گا، اس کی زبان جو کلام ظاہر میں لائے گی وہ کلام اس کا نہیں ہوگا، اللہ کا ہوگا۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا کہنا پھر اس کا کہنا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا کہنا ہوگا۔ اللہ انسانوں کی زبان سے بولتا ہے، اللہ انسانوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ انسانی وجود سے حرکت کرتا ہے، اللہ انسانی وجود سے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ اپنے فرشتے سے اظہار کرتا ہے،
اپنے انسان مخلوق سے اظہار کرتا ہے، جب وہ اپنی قدرتوں کی لطافتوں کو ظاہر کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے کمپلیں پیدا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پھول پیدا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی لطافتیں پیدا کرتا ہے اور نزاکت پیدا کرتا ہے، ان کی طرف انسانی نگاہ کو کشش کرتا ہے کہ تو نے اگر مجھے دیکھنا ہے تو ان پھولوں کے رنگ کو دیکھو کہ میں کیسا لگتا ہوں، تمہیں اگر مجھے دیکھنا ہے تو شدت پیاس کے وقت اس ٹھنڈے پانی کے اندر میں موجود ہوتا ہوں جو تمہارے اندر تسکین پیدا کرتی ہے، تمہیں اگر میرا احساس کرنا ہے تو بھوک کی شدت کے وقت تمہاری بھوک تمہارا کھانا نہیں مٹا رہا ہوتا، میں مٹا رہا ہوتا ہوں، تمہارے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا، وہ میں پیدا کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھو تقوی کیا ہے۔ سیدنا غوث العظم میرا محی الدین آقائی و مولائی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں تقوی کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا کسی سے کہ تقوی، کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا سامان ایک تھالی میں رکھ کے بازار میں بیچنے جائے، وہ اتنا شفاف ہو کہ ہر شخص خریدنے کو دوڑے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ کہ تیرے پاس جو سامان ہے تو جب اس کو ظاہر میں رکھ کے لے جائے تو ہر شخص اس کو دیکھے اور اس کو لینے کے لیے دوڑ پڑے، یہ بھی تقوی ہے۔ اب رمضان کا مقصد تقوی، اعمال میں نے عرض کر دیا بذات خود کسی امام نے، کسی رسول نے، کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فقیہ نے، کسی محدث نے آج تک یہ بیان نہیں کیا کہ عمل بذات خود مقصود ہے۔ عمل کوئی مقصود نہیں ہے، مقصود عمل کا نتیجہ ہے۔ مقصود عمل کا، مثلا ٹریکٹر چلاتے رہنا تیرا، یہ عمل ہے تیرا، اور اگر تو بار بار ٹریکٹر چلاتا رہے اور اس میں بیج نہ ڈالے، اس میں اگے کوئی شے بھی نہ، تو پھر اس ٹریکٹر چلانے کا کوئی مقصد، ہل چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد عمل نہیں ہوتا، عمل سے لیا گیا نتیجہ ہوتا ہے میری جان۔ اپنے ہر عمل پہ غور کر، چونکہ ہر عمل ایک مقصد کے لیے رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، تلاوت و صدقہ، ان ساری عبادات کا مقصود چوٹی کا لفظ بیان فرمایا قرآن مقدس نے، وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ اب سنو قرآن مقدس کی روشنی میں تقوی کیا ہے اور متقی کیا ہے۔ انسانی زندگی سنو، فرمایا یا بنی آدم، تقوی جو انسانی معاشرہ سے خوف کو بھی ختم کر دے اور پریشانی کو بھی ختم کر دے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو انسانی معاشرہ سے خوف کو بھی ختم کر دے۔ اور معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ انسانوں سے۔ خاندان بنتا ہے، کنبہ بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے۔ خاندانوں، کنبوں، قبیلوں کو جمع کریں تو آپ کا معاشرہ بنتا ہے، آپ کی سوسائٹی بنتی ہے۔ تقوی جو انسانی معاشرہ سے خوف کو ختم کرے اور پریشانیوں کو ختم کرے، اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کی یہ جو چیز بیان کی ہے، کس نے بیان فرمائی ہے؟ کسی عالم کی بات میں کبھی نہیں کرتا چونکہ میرے پاس قرآن موجود ہوتا ہے۔ کسی شیخ کی بات میں کبھی نہیں کرتا چونکہ جو چیز اس میں نہ ملے وہ میں دوسری جگہ سے لوں گا، اور اگر جو اس میں ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز تیری ہدایت کے لیے انسان ایسی نہیں اس کائنات میں ہم نے چھوڑی جس کا نالج اس انسان کی بساط کے مطابق اس کتاب میں رکھ نہ دیا گیا۔ فرمایا پہلے قرآن سے تلاش کرو، اور قرآن سے نہ ملے تو تشریح، تو پھر میری حدیث دیکھو،
پھر میرے فرمان دیکھو، لیکن میرے فرامین، میری احادیث قرآن کی تشریحات ہیں، اس کی تعبیرات ہیں۔ کتاب اللہ کی تشریح اور تعبیر احادیث رسول اللہ ہے۔ قرآن بھی وحی ہے اور جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ بھی وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کے سوا کوئی اور فرق نہیں ہے۔ چونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ نے گواہی دی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں اسے بلاتا نہیں۔ میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات بھی کبھی نہیں کرتا، اس کی خواہش ہمیشہ ہمارے ارادے میں ڈل چکی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہمیشہ ہماری رضا کی تابع ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی بولے گا ہمارے بلائے سے بولے گا۔ تو کیا معنی ہو گیا؟ وحی مطلوب یہ قرآن ہے اور وحی غیر مطلوب وہ حدیث ہے۔ جس کو میرے رسول نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے اسے ہی قرآن کہا۔ جس کو میرے رسول نے فرمایا یہ میری بات ہے، بات اللہ کی ہے، میری تشریح ہے، ہم نے اسے ہی حدیث کہا۔ اب آپ نے دیکھا قرآن مقدس کہتا ہے کہ تقوی انسانی معاشرے سے دو چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ خوف اور پریشانیاں۔ معاشرہ تو میں نے کہا اگلا، کئی چیزیں ملنے کے بعد معاشرہ بنتا ہے۔ گھر میں خاندان سے شروع ہوتی ہے بات، اس کی بنیاد خاندان ہے، پھر کنبہ، پھر قبیلے، پھر معاشرے، آگے سوسائٹی ان لوگوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ تو فرمایا دیکھو ذرا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ تمہارے اندر نوع انسانی، اللہ پاک فرما رہا ہے، نوع انسانی کو شروع ہی میں ہم نے بتا دیا تھا۔ کیا بتا دیا تھا؟ اما یاتینکم رسل منکم، تمہارے اندر میرے رسول آئے اور آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، تمہارے سامنے میرے قوانین پیش کریں گے۔ یقصون علیکم آیاتی، میری کہانیاں اور کچھ قصے سنائیں گے؟ نہیں، یقصون علیکم آیاتی، تمہارے سامنے میرے قوانین پیش کریں گے۔ اس میں زمینی قوانین بھی ہوں گے، آسمانی قوانین بھی ہوں گے، امری قوانین بھی ہوں گے، خلقی قوانین بھی ہوں گے، اس میں اجتماعی قوانین بھی ہوں گے، انفرادی قوانین بھی ہوں گے۔ ان قوانین کو پیش کریں گے اور یقصون علیکم آیاتی، تمہارے سامنے ہمارے قوانین پیش کریں گے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ، قرآن کا لفظ سنیے، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، جو لوگ ان قوانین کی پیروی کرنے لگیں گے، جو لوگ ان قوانین کی پیروی کرنے لگیں گے، اللہ فرما رہا ہے تمہیں بھیج دوں گا میں، اور تمہیں اپنے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، آئے کہاں سے ہو جاؤ کہاں، پتا ہو کسی کو تو بتا دے مجھے۔ کانفیڈنٹ طریقے سے کوئی عالم بھی نہیں بتا سکتا کہ آنے کے ذرائع میرے کیا تھے اور جانے کا ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں، اتنا ہی بتا سکتا ہے ہر شخص، چونکہ آثار سے چیز کی پہچان اور معرفت ہوگی۔ اگر سیاہ بادل چھا جائیں آسمان پہ، آئیں بھی وہ مغرب سے، تو محسوس آثار سے ہونے لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ آثار بتاتے ہیں کہ بادل اچھے آگئے، مغرب سے آگے طلوع ہو کر کے آگے، بڑی تیزی سے آگے، اور اب اس میں سیاہی بھی ہے اور سفیدی بھی ہے، اب برسیں گے۔ فرما آثار سے، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، جو لوگ ان قوانین کی پیروی کریں، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ سنیے ذرا، جو لوگ ان قانون کی کیا کریں؟ پیروی کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر سنو، جنہوں نے قانون کی پیروی کی اور اپنی اصلاح کر لی،
قانون بتائے گا کون؟ میرے پیغمبر۔